اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین سین قاف۔ اس کے حقیقی معنی بھی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وہی کرتا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب سے بلند عظمت والا ہے، یعنی اللہ۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے، اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی زبان میں بذریعہ وحی اتارا ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں شک نہیں ہے، ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی اور ایک دوزخ میں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے؟ سو اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات کو کے جوڑے بنائے اور 4 پاؤں کے جوڑے بنائے، اسی طریقے پر تمہاری نسل پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے ہاتھ میں ہے سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو پورا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقرر کیا تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیا اور جس کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا، اور جس کا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بندی نہ کرنا، اور جس بات کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، محض آپس کی ضد کی وجہ سے، اور آپ کے رب کی طرف سے ایک معین مدت تک ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے تو وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور آپ اسی پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ فرما دیں کہ میں جو ایمان لاتا ہوں ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا، ہم میں اور تم میں کوئی تکرار نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ انصاف کو نازل کیا اور آپ کو
کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے ہر رزق دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، یعنی بڑھا دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت قائم کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور اگر ایک فیصلے والی بات نہ ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے اعمال کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آگ کر رہے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو جنت کے باغات میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنے احکام سے حق کو ثابت کرتا ہے، وہ دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے روزی کو بڑھا دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے ایک اندازے سے نازل کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا پیدا کرنا جو اس نے آسمانوں اور زمین میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کی ہوئی کاموں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت ہم پر آتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔